لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کی عزت نہیں کرتی۔ یہ جملہ اکثر گھروں میں خاموشی سے گونجتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایک فیصلہ بن جاتا ہے بغیر حقیقت جانے۔ ایک عام سا گھر تھا جہاں ایک شوہر، اس کی بیوی اور کچھ خاندان والے رہتے تھے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر وقت کے ساتھ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھنے لگیں۔ بیوی تھکی ہوئی ہوتی تھی، گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داری اور روزمرہ کی پریشانیاں۔ وہ کبھی کبھی جواب دے دیتی تھی، کبھی خاموش ہو جاتی تھی، مگر خاندان والوں نے اسے ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت بولتی ہے۔ یہ جملے بار بار دہرائے جانے لگے اور آہستہ آہستہ ایک تصویر بن گئی جو حقیقت نہیں تھی۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ عورت تھکی ہوئی تھی، اسے سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، مگر کسی نے اس کی حالت نہیں دیکھی۔ شوہر بھی خاموش تھا، وہ چاہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے، مگر وہ بات نہیں کر پاتا تھا، اور یہی خاموشی مسئلہ بن گئی۔ گھر والے ہر بات کو غلط انداز میں لیتے رہے اور ہر بات کو عزت کے نام پر جوڑ دیا گیا۔ مگر عزت کیا ہے؟ کیا عزت صرف خاموش رہنے کا نام ہے؟ ہر وقت سر جھکانے کا نام ہے؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ یعنی عزت صرف ایک طرف نہیں ہوتی، بلکہ دونوں طرف ہوتی ہے۔ ایک دن ایک واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، گھر کا سارا کام رک گیا۔ اب جو لوگ کہتے تھے یہ عزت نہیں کرتی، وہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ تب پہلی بار کسی نے سوچا، کیا ہم نے جلدی فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ کبھی کبھی انسان کی خاموشی اس کی بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تھکن ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا سخت لہجہ اس کی بدتمیزی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا درد ہوتا ہے۔ رشتے الفاظ سے نہیں سمجھنے سے چلتے ہیں۔ اگر ہم صرف سن کر فیصلہ کر لیں تو ہم حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ آخر میں وہ گھر جہاں صرف باتیں تھیں، اب سمجھ آنے لگی۔ شوہر نے بیوی کو وقت دینا شروع کیا، اور خاندان والوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی سوچ بدلی۔ یاد رکھیں، ہر بات سچ نہیں ہوتی، ہر نظر صحیح نہیں ہوتی، اور ہر الزام حقیقت نہیں ہوتا۔ رشتے بچانے کے لیے سمجھ ضروری ہے، فیصلے نہیں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور رشتوں کو نبھانے کی توفیق دے۔ آمین۔